حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غیر موجودگی میں میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نعم، جی ہاں، تو ان کی طرف سے صدقہ کر، اگرچہ انتقال کر چکی ہیں لیکن اللہ پاک پھر بھی اس دنیا سے جانے کے بعد تیرے کیے ہوئے خیرات کا ثواب اس دنیا کے اندر تیری والدہ کو اللہ قبر میں عطا فرمائے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ کہا انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کھدوانے کے بعد اس کنویں کے متعلق یہ فرمایا کہ ہذہ لأم سعد، کہا کہ یہ جو کنواں ہے سعد کی ماں کے لیے، آپ سمجھ رہے، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے۔ اب اس سے کیا ہوا؟ کہا لوگوں نے اس سے نفع حاصل کرنا شروع کیا پانی کی صورت میں۔ کہا اس سے کیا ہوا؟ ہم نے کہا لوگ پانی لے رہے ہیں، اس سے اس کو پی رہے ہیں، اس کو پی رہے ہیں۔ تو جب ہم کسی مسلمان کو پانی پلائیں گے، بچہ جانتا ہے کہ کوئی پانی مانگے تو اس سے منع نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ بندہ اس کو پلاتا ہے خوش ہو کر، اور یہاں تک کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پانی پلاؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ یہی بات ہے، کنویں سے لوگ پانی لے رہے تھے، اس سے نفع حاصل کر رہے تھے، اس پر انہیں ثواب مل رہا تھا۔ کس کو؟ کہا حضرت سعد کو۔ اور حضرت سعد نے نیت کیا کی ہوئی تھی؟ انہوں نے نیت یہ کی ہوئی تھی کہ مولا اس کنویں کو وقف کرنے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں جو مجھے ثواب مل رہا ہے، میری یہ نیت ہے یہ تمام ثواب میری والدہ کو پہنچے، بات سمجھ گئے، تمام ثواب میری والدہ کو پہنچے۔ تو یہ ایک مطلب کہ اسی طرح کئی روایات ہیں جس میں یہ بات ملتی ہے کہ مرنے والے کے لیے، انتقال کرنے والے کے لیے نیک اعمال کیے جائے تو اس کا ثواب اس وقت پہنچتا ہے۔ میں بات کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث، ان میں سے ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور پھر یہ کہ ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں تو یہ ایصال ثواب جو ہے وہ مرنے والے کو کس طرح ملتا ہے، مرنے والے کو کس طرح ملتا ہے؟ مشکات شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہوا یوں کہ جنت میں بندہ موجود ہے، اس کے درجے کو جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے۔ کہا کس وجہ سے؟ وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے ایسا کیوں ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دنیا کے اندر مغفرت کی دعا کی ہے، اللہ نے اس کی برکت سے تیرے درجے کو بلند فرمایا۔ سمجھ رہے؟ اب بندہ تو جنت میں موجود ہے، لیکن جہاں جو اولاد اس کی موجود ہے اس نے دعا مغفرت کی، کہا کہ اس کا صلہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ اب بندہ ابھی فی الحال قبر میں ہے، اس کو اس کی یعنی اولاد کی دعا کا، دعائے خیر کا، دعائے مغفرت کا صلہ کیسے ملے گا؟ کہا کہ اس معاملے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انتقال کر چکا ہے اس کے لیے دعائے خیر کرو، ایصال ثواب کرو۔ دعائے خیر قبول ہو گئی تو بیڑا پار اس کا ہو جائے گا، ایصال ثواب کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کہا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ بندہ قبر میں کیا اور اس کے گھر والوں نے، اس کے جاننے والوں نے ایصال ثواب کیا، کہا قرآن پڑھ کر۔ اب جب قرآن پڑھ کر اس کو ثواب پہنچایا تو کیا ہوا؟ کہا کہ ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین اس ایصال ثواب کی برکتیں اس کو اپنی مشیت اور مرضی کے مطابق جس کو بھیجا گیا اس کو عطا فرماتا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھیں اگر مرنے والا خدا نخواستہ عذاب میں گرفتار ہے، ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ اس کے قبر سے عذاب کو دور فرماتا۔ کہا کہ عذاب میں گرفتار نہیں ہے لیکن قبر میں جنت کی رونقیں اس سے میسر نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایصال ثواب کی برکتوں سے اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی اور دروازوں کو کھول دے۔ اللہ چاہتا ہے اب وہ بندہ قبر میں یعنی کہ بڑے سکون کے ساتھ موجود ہے، آرام کے ساتھ موجود ہے، اب ایصال ثواب کریں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایصال ثواب کر رہے ہیں تو یہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں نا بھائی، ان کو ہم ایصال ثواب کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کو ایصال ثواب کریں گے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح کوئی مومن مر چکا ہے اور قبر میں موجود ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے اور اسے درجہ بھی عطا کر دیا ہے، لیکن جب ایصال ثواب اور دعا پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس کو یوں عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ
اس کو یوں کہیں کہ بندہ دعا کر رہا ہے، خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن جب دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس پر بھی اس کو اللہ رب العالمین مستفید فرما رہا ہے، نیکیوں کی صورت میں، اجر کی صورت میں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین اسے وہ انعام بھی چاہے عطا فرما دے کہ جو بہت سارے اعمال کے بعد بھی نہ مل سکے۔ یعنی بندہ یہ کہتا ہے کہ مولا مجھے بخش دے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیہ کلمہ قبول ہو جائے، کہا کہ رب چاہے گا تو اس کے ذریعے اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم 11ویں شریف کی مناسبت سے اس محفل میں جمع ہوئے، اس کا مقصود جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دعائیں مغفرت ہے اور ثواب کا پہنچانا۔ اب کوئی کہے کہ یہ تیجا قرآن میں نہیں لکھا ہوا، ہم نے کہا آپ بیٹھیں، آپ کو چائے پلاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا۔ بات سمجھ رہے؟ تیجا 40واں برسی عرس آپ اس کو بیٹھا کے گھر چینچی میں لے جائیں، اس سے کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، ہو وہی رہا ہے جس کا قرآن نے کہا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی مغفرت کے لیے دعا کرو اور جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ ہاں ہم اور آپ دیکھیں کہ جب تیجا ہوتا ہے یہی کیا جاتا ہے کہ مولا مجھے بھی بخش دے اور جو میرا بھائی انتقال کر گیا اس کو بھی بخشش و مغفرت، یہی تیجا میں ہوتا ہے۔ تو کہا یہ جو بات ہے کہ دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، تو پتہ چلا تیجا اگرچہ نام نیا ہے لیکن اس میں جو عمل کیا جا رہا ہے کہا وہ قرآن کا عمل ہے۔ 40واں برسی عرس کہا کہ اس میں جو اعمال کیے جا رہے ہیں ان میں نام نئے ہیں، نیو نیم ہے، لیکن اس میں جو اعمال کیے جا رہے ہیں وہ ہے کہ جس کا ہمیں قرآن نے حکم دیا، جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا ہے۔ اب یہ 11ویں کے تعلق سے میں نے آپ کی خدمت میں کوئی بات اس لیے عرض کی کیونکہ ہمارے وہاں صرف اس مہینے میں 11ویں شریف نہیں ہوتی ہے بلکہ پورا سال ہی چاند کی 11ویں شب کو 11ویں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے فاتحہ اور ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ جن کا عرس شریف منانے کے لیے اور عرس شریف کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو کیسی شان و عظمت عطا فرمایا کہ آج تقریباً 800,000 سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بچہ جانتا ہے۔ دیکھیں یہاں رک کر یہ بات میں ضرور کہ ہمارے 3 امام ہیں، کتنے بولیے؟ 3 امام ہیں۔ ایک امام وہ ہے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور قرآن اور حدیث نے ہمیں کیا عقائد رکھنے کا حکم دیا ہے، ہمیں وہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ پر ہمارا عقیدہ ہے، اللہ ایک ہے اور اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا مجد الکریم ہر کرنے پر، ہر شے پر قادر ہے۔ کہا کہ یہ بات جو ہمیں سمجھاتے ہیں اور اس سبجیکٹ میں، اس مضمون میں جو ہمارے امام ہیں وہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمیں عقائد سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ یہ نام اتنے مشہور نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مطلب عقائد کے اندر گویا کہ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ بات آپ کیسے بیان کر رہے ہو، تو پھر اس کو علماء جو ہے قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، کہا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ اللہ۔ بات سمجھ رہے؟ یعنی ایک عقیدے کو بیان کرنا، پھر اس کے پیچھے جو قرآن کی آیت ہے یا اس کے پیچھے قرآن و حدیث کے دلائل ہیں اس کو بیان کرنا اور پھر اس کو کتابی صورت میں اتار کر لوگوں کو سمجھانا، بتانا۔ کہا کہ یہ کام جس نے کیا ہے وہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ رہے؟ تو یہ عقائد کے اندر جو ہمیں عقائد سمجھاتے ہیں اور عقائد کے حوالے سے تشریحات ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور وہی تشریحات سامنے رکھتے ہیں جو قرآن حدیث نے بیان کیا ہے، تو یہ کام، یہ شعبہ اور یہ سبجیکٹ جس کے حصے میں آیا وہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب عقائد سے آگے چل کر ہم اور آپ دیکھتے ہیں احکام ہیں۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکات دو، یہ اعمال احکام ہیں۔ کہا کہ اس کی تفصیلات ہمیں کون بتاتا ہے، اس میں ہمارے کون امام ہیں؟ کہا احکام اور اعمال کی تفصیلات جنہوں نے ہمیں بتائی ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی قرآن ہمیں وضو کا حکم دیتا ہے، اس کے پیچھے یہ آیت مبارکہ ہے اور اس کی تفصیلات یوں
احادیث کے اندر اس کی تفصیلات یوں ہیں. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں اور ان کے قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے قوانین، اصول، احکام، اعمال وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عبادات اور نیک اعمال کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. یہ ہمارے فقہ کے اندر امام ہے. اس کے اندر فقہ جو ہمیں قرآن و حدیث کے احکام، اعمال سمجھاتے ہیں اور اس کی وضاحتیں ہمیں بتاتے ہیں. اب آئیے تصوف جس کو طریقت بھی کہا جاتا ہے، کہا اس میں ہمارے امام کون ہیں؟ کہا حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. آپ کہیں گے عقائد کی بات سمجھ میں آ گئی ہے اور احکام اعمال کی بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن آپ جو ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں تصوف، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے علماء اس کی بہت بہترین تشریح کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے چلنا اور ایک ہوتا ہے دل لگا کر چلنا. توجہ چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے صرف چلنا اور ایک ہوتا ہے دل لگا کر چلنا. کہا کہ جو فقہ ہے نا وہ ہمیں بتاتا ہے یوں چلنا ہے اور تصوف ہمیں بتاتا ہے کہ چلنا بھی ہے اور دل لگا کر بھی چلنا ہے. اس کو آسان کر کے یوں کہے، فقہ یہ کہتا ہے احکام جو بیان ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے. تصوف ہمیں یہ کہتا ہے او بھائی تیرے کو نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز میں اپنے دل کو حاضر بھی رکھنا ہے. یعنی آسان کر کے یوں کہے، فقہ یہ کہہ رہا نماز پڑھو، تصوف یہ کہہ رہا ہے دل لگا کے نماز پڑھو. سمجھ رہے؟ دل لگا کے نماز پڑھو تو یہ تصوف ہے. تو اس میں جو ہمارے امام ہیں حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. اور کیسے امام ہیں؟ کہ آپ کی مجلس میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، ہزاروں کا مجمع ہوتا. کہا کہ آپ واضح و نصیحت فرماتے ہیں. کہا کہ اس وقت کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کوئی مائک سسٹم نہیں تھی، لیکن جب آپ واضح و نصیحت فرماتے، کہا کہ آپ یہاں سے واضح و نصیحت کر رہے ہوتے، کہا کہ آپ کی آواز جس طرح سامنے والا سنتا اسی طرح مجمع کے آخر میں جو ہزاروں کے بعد ہے آپ کی آواز ویسے ہی سنتا تھا جس طرح آپ کے سامنے بیٹھنے والا بندہ سنتا. کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ شان و عظمت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی. میں نے یہ بات اس لیے ذکر کی کہ یہ شان و عظمت کہ یہ جو کرامت ہے، آپ یہاں پر بیٹھ کر بول رہے ہیں، واضح و نصیحت کر رہے ہیں اور ہزاروں کے مجمع کے آخر میں جو بندہ ہے اس کو ویسے ہی آواز پہنچ رہی ہے جس طرح سامنے والے کو پہنچ رہی تھی. تو ایسے کیسے ہوا؟ کا ایک موقع تھا کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس بات کے حوالے سے تھوڑا سا یوں کہیے کہ تجسس میں تھے کہ میں یہاں پر موجود ہوں، یہاں پر تو وہ لوگ ہیں کہ جو عربی بولنے والے ہیں. اب مجھے عربی تو ان معنی میں نہیں آتی کہ جس طرح ایک مادری زبان ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ہم انگلش سیکھتے ہیں تو جس طرح انگریز انگلش بول لیتا ہے ہم اس گویا کے کمال کو نہیں پہنچ پائیں گے جس طرح انگریز پہنچا ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کی مادری زبان ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انگریز اردو انہوں نے سیکھ لیا ہوتا ہے، جب یہاں آ کے اردو بول رہے ہوتے ہیں تو لوگ سن کے صرف ہنس رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مادری زبان نہیں ہے. تو اسی طرح کا معاملہ تھا کہ وہاں پر عربی بولنے والے تھے. حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی اجمی تھے، یعنی عربی نہیں تھے. اس موقع پر کہ بھائی میں دین کا پیغام ان تک کیسے پہنچا، تو اس حوالے سے وہ تجسس میں تھے. رات سوتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک آپ کے پہنے مبارک میں ڈالا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کرم فرمایا. اور پھر معاملہ یہ ہوا جب حضور کرم فرما دے، کہا کہ جب حضور کا کرم ہوا تو اس کرم کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ واضح نصیحت کرتے اور ہزاروں کے آخر میں جو بندہ بیٹھتا، کہا کہ وہ قریب بیٹھنے والے کی طرح آپ کی آواز کو سنتا تھا. یہاں پر رک کر کہ حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر چاہے اپنا کرم فرما دیتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور آگے یہ بیان کیا گیا کہ جو خواب میں مجھے دیکھے ان قریب وہ مجھے بیداری نہیں دیکھے. یہ تھوڑی ذوق کی بات ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بندے کے دل میں جس کی محبت کی جتنی زیادہ تڑپ ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ خواب میں معاملہ بھی وہی ہوا کرتا ہے. یہاں پر رک کر ایک مثال کسی نے بہت اچھی دی تھی کہ وہ
کوئی پیر صاحب تھے اور کوئی مرید تھے. معاملہ یہ ہوا کہ بندہ کہنے لگا کہ میں اپنے پیر صاحب سے سچی محبت کرتا ہوں اور پھر میں جو ہے یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے خواب میں اپنے پیر کو ہی دیکھتا رہوں. تو پیر صاحب بھی جو ہے وہ مطلب یہ کہ اہل نظر تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کی دعوت کی اور وہ غالباً کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ اس میں مرچ وغیرہ بہت زیادہ ڈال دیا, یا بلکہ یوں تھا کہ اسے مرچ بہت زیادہ کھلا دیا اور اسے کہا کہ پانی نہیں پینا ہے, پانی نہیں پینا ہے. اس کھانے میں مرچ زیادہ ملا دیا اور کہا کہ تمہیں ابھی سے لے کر صبح تک پانی نہیں پینا ہے. اب وہ بندہ مرچ والے کھانے کھا کے پریشان ہے کہ یار میں جو ہے وہ پانی پی لوں. پھر خیال آتا ہے کہ پیر صاحب نے منع کیا. اب وہ یعنی کہ اس مرچ کی وجہ سے بڑا پریشان ہے, بار بار پانی کا خیال آ رہا ہے, بار بار پانی کا خیال آ رہا ہے. بالآخر وہ سو جاتا ہے اور پھر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ سر اٹھاتا ہے, ادھر بھی پانی ہے, ادھر بھی پانی ہے, ادھر بھی پانی ہے, آگے بھی پانی ہے, پیچھے بھی پانی ہے. وہ پھر صبح پیر صاحب کو کہتا ہے کہ حضور آپ نے تو پانی پینے سے منع کیا تھا لیکن میں نے پانی نہیں پیا. لیکن ہاں رات میں ایسا ہوا کہ میں چل رہا ہوں تو ایسا لگ رہا پانی پہ چل رہا ہوں, سر اٹھا رہا ہوں تو آسمان میں سر کا بھی پانی ہے, ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر بھی پانی, ادھر بھی پانی, پانی پانی ہو گیا خواب میں, لیکن حقیقت میں مجھے پانی نہیں ملا. تو پیر صاحب نے کہا تیرے ساتھ میں نے یہ سارا معاملہ یوں کیا ہے, تو جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرے خواب میں بھی آپ آئے لیکن نہیں آتے. تو کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ تو مجھ سے محبت کرنے میں کامل نہیں ہے, کامل ہوگا تو تجھے اس پانی کی طرح خواب میں تجھے بھی پانی نظر آ جائے گا. وہ اس وجہ سے نظر آیا کہ جب تم نے مرچ کھائی کہا کہ تیرے اندر طلب بڑی پانی کی اور بار بار تیرے دل میں خیال آتا رہا کہ میں پانی پیوں, پانی پیوں, پانی پیوں. کہا کہ دل میں خیال بھی چلتا رہا اور خیالوں کی تکرار بھی ہوتی رہی, تخیلات کے اندر اس کی تکرار ہوتی رہی. کہا کہ خواب میں تجھے پانی 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 اور ہر طرف پانی نظر آیا. کہا کہ بس یہ بات سمجھانے کے لیے تھی, ہم اور آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں, ہمیں بھی حضور سے حضور کا دیدار ہو جائے. کہا کہ جب تک تڑپ نہیں ہوگی دیدار نہیں ہوگی. کہا کہ اس پانی کی طرح بندہ خیالات کا تسلسل قائم کر لے اور تڑپ پیدا کر لے. کہا حضور چاہیں گے تو اس پر بھی کرم فرما دیں. کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور جس نے مجھے دیکھا خواب میں, کہا کہ ان قریب وہ مجھے بیداری کی حالت میں بھی دیکھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ انہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور بہت خوش ہوئے. اور جب بیدار ہوئے تو انہیں یہ خیال آیا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے. توجہ چاہتا ہوں, عبداللہ ابن عباس حضور کے وصال مبارک کے بعد آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور جب بیدار ہوئے تو یہ حدیث سامنے آئی کہ جو مجھے خواب میں دیکھے ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. اب انہوں نے کہا حضور نے فرمایا ہے اس میں تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, لیکن دیکھوں گا کیسے, اس کی تڑپ ان کے اندر موجود تھی. کہا ایک موقع پر اپنی خالہ جان کے گھر وہ گئے اور حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا ان کے گھر تشریف لے گئے. تو کہا کہ انہوں نے یعنی آپ کی خالہ نے وہ آئینہ آپ کو پیش کیا جس آئینے پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرہ مبارکہ دیکھا کرتے تھے. وہ آئینہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں تھا وہ آئینہ مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ محترمہ نے ان کو دیا. کہا کہ جب انہوں نے اس آئینے پر اپنے چہرے کو دیکھا, کہا کہ اس آئینے پر انہیں اپنا چہرہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ نظر آیا. توجہ کریں, جو حضور نے فرمایا تھا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا. کہا ان کے دل میں وہ تڑپ تھی کہ خواب میں تو دیکھ لیا ہے, اب بیداری میں کیسے دیکھوں گا. کہا حضور نے کرم کیا, جب حضور کا استعمال کیا ہوا آئینہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا. کہا کہ حضور نے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار انہیں کروایا. اور اس حدیث کی وہ مزید سچائی بڑھ گئی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا. میں اور آپ دیکھیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے طرف منسوب ہے یہ بات. فرمایا کہ حضرت مالک فرماتے تھے امام مالک کہ کوئی رات ایسی گزری نہیں ہے کہ جس میں نے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی. حضرت
یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ، انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو 84 مرتبہ خواب میں آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہوں نے 75 ٹائمز 75 مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور آپ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو قصیدہ مشہور ہے کہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، یہ کلام اور یہ نعتیہ دیوان اور یہ قصیدہ جس عظیم شخصیت نے لکھا ان کا نام امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے یہ کلام کس لیے لکھا کہ ان کا آدھا جسم فالج کی وجہ سے مفلوج ہو گیا، فالج کی وجہ سے مفلوج ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ آپ ان میں دیکھیں کہ جب یہ بات کی گئی کہ یا اللہ غوث پاک کے صدقے میں بیڑا پار کر دے، غوث پاک کے صدقے میں بخش دے۔ ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ نیک لوگوں کو وسیلہ بناتے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، وہ ایک موقع پہ بارش نہیں ہوئی، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، کہا کہ انہوں نے مجمع جمع کیا صحابہ کرام نے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا ہیں ان کو سامنے کیا اور یہ دعا مانگی کہ یا اللہ حضور کے چچا کے صدقے میں ہم پر بارش کو نازل فرما۔ کہا کہ یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ نے ان کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کی برکت سے بارش کو نازل فرما دیا۔ فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہو یا اسی طرح صحابہ کرام کے بعد آنے والے صحابہ کو ماننے والے لوگ ہوں، کہا کہ تمام نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ نیک لوگوں کی برکت سے دعا کی جائے، اللہ اس دعا کو فوراً سے قبول فرماتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ مسجد میں دعا کرتا ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم پر جا کر دعا کرتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ بھائی تیرے محلے میں مسجد ہے، یہاں پر تیری دعا قبول نہیں ہو رہی کہ تو جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے مقام ابراہیم گیا ہے، خانہ کعبہ گیا ہے، کیا یہاں پر وہ دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا پگلے بات سن، بات یہ ہے اللہ تو یہاں سے بھی سن رہا ہے اور وہاں سے بھی سن رہا ہے، یہاں سے بھی قبول ہوگی اور وہاں سے بھی قبول ہوگی۔ کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے مانگیں گے قبول ہوگی، انکار نہیں ہے، لیکن مقام ابراہیم کے قرب سے مانگیں گے تو جلدی قبول ہوگی۔ سمجھ رہے؟ مقام ابراہیم اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کا وہ نشان اور عکس موجود ہے۔ کہا کہ وہاں موجود ہو کر بندہ دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ بہرحال امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کو یعنی کہ وسیلہ بنایا اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ کس صورت میں؟ کہ مولا صلی وسلم دائما ابدا۔ یہ نعتیہ اشعار انہوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد آپ کہیں کہ سو گئے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور آقا علیہ السلام نے ان پر بھی کرم فرمایا۔ کیوں لکھا تھا؟ کہا کہ آدھا جسم ان کا فالج کی وجہ سے مفلوج ہو چکا تھا اور انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو جو ہے استغاثہ پیش کیا جائے اور آپ کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ اور جب وہ نعتیہ دیوان مکمل ہوا، خواب میں حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا۔ اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ جب بیدار ہوئے فالج کی وجہ سے تو پہلے تو یہ معاملہ تھا کہ لیٹنا بھی بڑا مشکل سے ہوتا تھا، بیٹھنا بھی بڑا مشکل سے ہوتا تھا، کھڑے ہو کر چل نہیں پاتے تھے، لیکن جب حضور نے کرم فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک آپ کے جسم پر لگایا، کہا کہ اس کی برکت یہ ہوئی کہ جب آنکھ کھلی بیدار ہوئے، لیٹے ہوئے تھے، بیٹھنا چاہا بیٹھ گئے، کھڑے ہونا چاہا کھڑے ہو گئے اور چلنا چاہا تو حضور کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے فالج کو دور فرمایا اور ان کی تمام جسمانی بیماری کو دور فرمایا۔ کہا کہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ نیک لوگوں، اور جب یہ بات کہی جائے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام مبارک کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین ضرور اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری دے گی،
اور جس کے دل میں سینے میں تڑپ ہوتی ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کرم فرماتے ہیں اور ایسا کرم فرماتے ہیں کہ خواب میں آ کر اسے اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ذات پر کرم فرمایا اور آپ کے خواب میں تشریف لا کر آپ کو انعام و اکرام سے بھی نوازا اور آپ کو آپ کے زبان مبارک، آپ کے جو ہے ذہن مبارک، منہ مبارک میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، اس کی برکت یہ ہوئی فرمایا کہ سامنے عربی موجود ہیں، عربی بولنے والے، لیکن آپ اجمی تھے۔ کہا کہ جب حضور نے کرم کیا تو معاملہ یہ ہوا کہ اس حضور کے لعاب کی برکت سے آپ تقریر فرماتے تو اہل عرب بھی دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ یار یہ تو اجمی شخص ہے، عربی نہیں ہے، لیکن عربی ایسے بول رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ عربی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا حضور کا کرم ہوا، آپ رحمت اللہ علیہ ایک دو نہیں بلکہ 13 زبانوں پر اللہ نے آپ کو واضح نصیحت کرنے کی توفیق عطا کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کے کرم کرنے کی وجہ سے یہ برکتیں سامنے آئی اور میں اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کرم کیا، ایسا کرم کیا، فرمایا کہ کیسا کرم کیا؟ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، کہا کہ ایسا کرم کیا ہے کہ جس طرح ہم یہ بات کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ مقام ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہے۔ انبیاء کرام کی جماعت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء کی جماعت کے اندر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنایا۔ جس طرح پیارے آقا علیہ السلام جماعت انبیاء میں اعلیٰ ہے، کہا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کی جماعت میں سب سے اعلیٰ۔ اور حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو کرامت کا اور آپ کی جو عزت کا تاج ہے، فرمایا کہ اللہ نے اس کو اس تاج کی روشنی کو ایسا عروج دیا، فرمایا کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں لیکن آج بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام موجود ہے۔ اور فرمایا کہ یہی تک نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو قبول کر لیا جاتا ہے، کہا اللہ اسے فراموش نہیں فرماتا ہے بلکہ اللہ اسے نوازتا ہے۔ اور کیسا نوازتا ہے؟ کہا کہ صدیاں گزر رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ رب العالمین ان لوگوں کا نام زندہ اور ثابت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نیک جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں یہ انعام و اکرام عطا فرماتا ہے کہ انہیں دنیا کے اندر عزتوں سے نوازتا ہے، دنیا کے اندر عزتوں سے اللہ رب العالمین انہیں نوازتا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا مجد الکریم کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر کرم فرما دے، کہا کہ اس کا دنیا میں بھی چرچا ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو ہونا ہی نہیں۔ کسی نے کہا نا کہ یہ اعلیٰ حضرت یہ شخصیت بندہ دیکھے تو محب ہو جاتا ہے اور بندہ جو ہے وہ بالکل جو ہے سکون ہو جاتا ہے کہ ایسا بندہ کہ اللہ نے اتنے سارے علوم پر مہارت عطا فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور خواجہ غرض رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ذات سے اللہ نے دین کا بہت بڑا کام لیا۔ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں علماء بنائے، دین سے گویا کہ محبت رکھنے والے پیدا کیے اور کئی لاکھ لوگوں کو یہ آپ نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ کہا کہ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی ایسے لوگ آئے کہ جنہیں دنیا دیکھ کر حیران اور پریشان ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت وہ 4 دم عالم بلند ہے، لیکن آپ کے غلاموں کا بھی حال ہے کہ لوگ انہیں بھی دیکھ کر حیران و پشیمان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ہم نے کہا خاموش ہو جائیں، معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا مجد الکریم اپنے جس نبی کو جس زمانے کے اندر بھیجتا ہے، اگر وہ نبی ظاہری طور پر اس دنیا سے وصال کر جائے اور ان کے بعد ان کی امت میں ولی آئے اور اس کے ہاتھ سے کرامت کا ظہور ہو، کہا کہ کرامت تو اس کی ہوتی ہے لیکن دراصل اس کے نبی کے معجزے کا اظہار اللہ اس کی ذات سے فرماتا ہے۔ یعنی میں اور آپ دیکھیں، کوئی کہے حضور غوث پاک کون ہے تو ہم کہیں گے حضور کا معجزہ۔
حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے. کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہی تو بات سمجھنے کی ہے کہ جو نبی جس زمانے کا ہوتا ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام ایک زمانے اور ایک علاقے، ایک محلے، ایک ملک تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کی رسالت کو ہر جگہ اللہ نے گویا کہ اس کو مکمل کر دیا ہے. تمام کائنات آپ کے رسالت کا معترف ہے، تمام کائنات آپ کی پر جو ہے آپ کی رسالت جو ہے حاوی ہے اور احاطہ کی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کی رسالت کو چار تن عالم پر گویا کہ جاری فرما دیا ہے، اور جو بھی جنوں انس ہے آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں. فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی امت میں جو بھی ولی آئے گا اور اس کے ہاتھ سے، اس کی ذات سے جو کرامت کا ظہور ہوگا، فرمایا کہ وہ دراصل حضور کے معجزے کا اظہار ہوگا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح قیامت کے دن اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نیک لوگ اولیاء بھی اللہ کے اذن سے اور حضور کی شفاعت کبریٰ کے آغاز کے بعد اپنے ماننے والوں کی اور جس پر وہ چاہیں گے اس پر کرم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے شفاعت کریں گے. میں بات کو سمیٹ کر صرف لاتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت کے لیے شفاعت کریں گے. کیا کریں گے؟ بولیے. شفاعت فرمائیں گے. شفاعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہا سفارش کرنا. کیا کرنا؟ سفارش کرنا. ہمارے آج کل تو سفارش بہت عام ہے اور سفارش کے بغیر کوئی کام ہوتا بھی نہیں ہے. اسی معنی میں کہ کسی کے لیے تھوڑا سا کہہ دینا یا اس کا خیال کر لینا، یہ اپنا بولنا. ہمارے یہاں دنیاوی طور پر بولا جاتا ہے تھوڑا دیکھ لینا، یہ جاب کے حوالے سے پریشان ہے، اپنا بندہ اس کی سیٹل بنا ہے. اس طرح کا کیا الفاظ ہمارے وہاں بولے جاتے ہیں. تو سفارش کسی کے حق میں سفارش کرنا، اسی کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں. کہا کہ حضور علیہ السلام کل قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں. کہا کس کی فرمائیں گے؟ فرمایا اپنی امتیوں کی سفارش یعنی شفاعت فرمائیں. کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا کہ ہوا یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا. فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا مجد الکریم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ یا تو آدھی امت بخشوا لو یا پھر شفاعت کا صحرا لے لو. توجہ چاہتا ہوں، آدھی امت لے لو یا پھر شفاعت کا صحرا لے لو. حضور علیہ السلام نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ میں نے آدھی امت نہیں بخشوائی، ان معنی میں کہ جو حضور علی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آفر تھی کہ آدھی امت لے لو یا پھر شفاعت لے لو، تو حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت کے بخشوانے کا معاملہ نہیں لیا. کہا کیوں؟ کہا اگر آدھی امت بخشوانے کا میں لے لیتا تو بقیہ جو آدھی امت ہے وہ کدھر جاتا ہے. اس معاملے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کو لیا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجھے شفاعت کا صحرا عطا کیا گیا ہے، جس کو قرآن میں مقام محمود کہہ کر ذکر کیا ہے. ہمارے قاری مستقیم صاحب ابھی پڑھ رہے تھے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. قیامت کا دن ہوگا، وہ شفاعت کی بات سے یہ بات سمجھیے گا کہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن تمام کائنات وہاں پر موجود ہوگی. سمجھ لیں، تمام کائنات وہاں پر موجود ہوگی اور اللہ رب العالمین جل وعلا مجد الکریم کا جلال جو ہے عروج پر ہوگا. کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی. لوگ دیگر انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے معاملے کو پیش کیجیے، ہمیں اس مصیبت سے نکالیے. کہا اس موقع پر انبیاء کرام یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، کسی اور کی طرف جاؤ. کہا کہ پھر وہ موقع آئے گا کہ ساری امت امڑ آئے گی حضور کے قدموں کی جانب. ساری امت حضور کے قدموں کی جانب امڑ آئے گی اور پھر کیا معاملہ ہوگا؟ کہا کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہوگا کہ آج کس کی قدرت ہے، آج کون رب العالمین ہے، آج جو ہے کس کی طاقت ہے. فرمایا رب کا جلال عروج پر ہوگا. اس موقع پر سب طرف سے ہو کر لوگ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کے پاس پہنچیں گے اور یہی وہ وسیلہ اکبر ہوں گے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین میدان محشر کی وحشت ناک
دل سے لوگوں کو چھٹکارا دے گا. کہا کہ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کا جلال عروج پر ہوگا, کسی کو اجازت نہیں ہوگی, لیکن اللہ نے شفاعت کبریٰ کا تاج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. فرمایا حضور علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, سجدہ ریز ہوں گے. کہا اس موقع پر رب کا جلال جمال کی طرف آئے گا, اور بخاری شریف کے اندر یہ بیان کیا گیا. فرمایا کہ رب فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک, اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے. بولے نا سبحان اللہ. ذرا سمندر کو سامنے رکھیے کہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہو سکے. اللہ کا جلال عروج پر ہے. کہا اس موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. کہا جب سجدہ کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے فرمائے گا کہ یا محمد ارفع رأسک, اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے. وقل تسمع, اور آپ فرمائیے آپ کی سنی جائے گی. سر توڑتا, اور جو آپ سوال کریں گے مولا اس پر عطا فرمائے گا. اشفاعت شفاعت, فرمایا کہ آپ جس کی شفاعت کریں گے اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے, ان کی شفاعت کو مولا قبول فرمائے گا. میں اور آپ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام جس جانب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جس جانب یہ کہیں گے کہ مولا اس کو بخش دے, اس کو بخش دے, میں آپ کی خدمت میں کروں. آخر میں یہ معاملہ بھی ہوگا کہ سارے لوگ جن کو جنت میں جانا تھا وہ چلے گئے, جن کو جہنم میں جانا تھا وہ چلے گئے. جو کافرین ہیں, غیر مسلم, جو ایمان نہ لائے, فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ان کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. مسلمان جو جنت میں چلے گئے وہ چلے گئے, ان کا معاملہ بھی وہاں ختم ہو گیا کہ اب وہ کہیں اور نہیں جائیں گے بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ جنت میں رہیں گے. کافرین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لیکن آپ ہم نے یہ سنا ہے نا کہ جو گناہگار ہوگا اللہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا. کہا کہ آخر میں یہ معاملہ ہوگا کہ کچھ جہنمی ہوں گے جن کو اپنے گناہ کی وجہ سے, کافر نہیں مسلمان ہی ہوں گے, ایمان ہوگا ان کے پاس, لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیے گئے ہوں گے. کہا کہ آخر تک بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں شفاعت کر رہے ہوں گے, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی شفاعت کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکالے گا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تھے. فرمایا کہ حضور کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرمائے. یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے, اور یہی وہ مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. میں بات اس پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام شفاعت کا آغاز کریں گے, پھر دیگر انبیاء کرام شفاعت کریں گے, پھر وہ موقع بھی آئے گا. فرمایا کہ اللہ کے نیک لوگ متقین اللہ کی بارگاہ میں اپنے غلاموں کے حق میں اور اپنے چاہنے والوں کے حق میں شفاعت کریں گے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا وہ قیامت کا دن ہوگا, اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین. لیکن سنو, جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے دشمن نہیں بنائے گا. کہا کہ جو اللہ کے لیے دنیا کے اندر محبت کرے گا کل قیامت کے دن بھی اللہ اسے دوست رکھے گا, اور وہی دوست وہ ہوگا جو ایک دوسرے کے حق میں شفاعت کرے گا اور اللہ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے. کسی نے کہا غوث پاک سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا غوث پاک وہ ہے کہ جو اللہ کو پیارے ہیں, جن سے اللہ نے پیار کیا. ہم نے کہا جن سے اللہ نے پیار کیا, غوث پاک سے اللہ نے پیار کیا, اس لیے ہم غوث پاک سے پیار کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ حضور غوث پاک اللہ کی بارگاہ میں پیارے ہوئے. اب جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پیار کرے گا وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے اللہ سے پیار کیا. کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام سے پیار کرنا, محبت کرنا, یہ ایسا ہی ہے کہ گویا اللہ ہی سے محبت کرنا. تو المختصر یہ کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نیک بندے جو ہے وہ کیا کریں گے, وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے, دشمن نہیں ہوں گے. لیکن ہاں یہ بات بیان کی تفسیر کے اندر کہ دنیا کے اندر کوئی دوست ہے, اس نے معاذ اللہ کسی کافر سے دوستی کی ہوئی ہوتی ہے. کہا کہ بظاہر ان کی دوستی یہاں پر دوستی ہوگی, لیکن قیامت کے دن یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی.
کسی اللہ کے دشمن یعنی کافر سے بندہ دوستی کرے، یہ کہاں ممکن ہے؟ یہ کہاں ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا کل قیامت کے دن فرمایا کہ وہ دوست آپس میں دنیا کے اندر دوست ہے لیکن وہاں دشمن ہو جائیں گے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اللہ رب العالمین جل وعلا رسول کریم کے اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی دوستی اور ان کا پیار کل قیامت کے دن ہمیں باہم دشمنی کی طرف نہیں لے جائے گا، بلکہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے ان سے پیار کیا ہے، انشاءاللہ ان سے ہمیں پیار کرنا اللہ رب العالمین کل قیامت میں ہمیں یوں عطا فرمائے گا کہ ہم ان کے دوست ہوں گے، اور یہی دوستی انشاءاللہ بظاہر جو ہے وہ شفاعت کی صورت میں ظاہر ہوگی، اور پھر اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے ہمیں بھی جنت دے گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا رسول کریم ہمیں ان نیک لوگوں کے محبت سے وابستہ رکھے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں ان نیک لوگوں کی جو ہے محبت میں ان کی سیرت کو سننے اور سنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ اہل سنت کا یہ اعزاز ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں سب سے محبت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اہل سنت کا یہ اعزاز ہے کہ جتنے اولیاء کرام ہیں کہا سب سے محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایک کے خلاف بھی ہم نہیں ہوتے، ہم یہ کہتے ہیں جو اللہ کو پیارا ہو گیا وہ ہمیں پیارا ہو گیا۔ یہ یاد رکھیں، جو بھی کسی صحابی یا کسی ولی کے بارے میں بکواس کرتا ہو میرے سے کہے نہیں بھائی تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں بن سکتا، ہم تو وہ ہیں، ہمارا یہ نظریہ یہ عقیدہ ہے کہ ہم تمام نیک لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں سے جو محبت کرتا ہے انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور کل قیامت میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا سمجھا ہمیں اسے یاد رکھ لیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی سلام